حاضرین کرام، عزیز بزرگوں، بھائیوں، ہم انسان زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ کی ہدایت، اس کی رہبری اور رہنمائی کے بے حد محتاج ہیں۔ اگر اللہ کی رہبری رہنمائی ہمیں حاصل نہ ہو تو ہمیں اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، ہم اپنے مقصد تخلیق کو نہیں جان سکتے، حلال اور حرام کا علم ہمیں نہیں ہو سکتا، زندگی کیسے بسر کریں، ہمارا لائف اسٹائل کیسا ہو، زندگی گزارنے کا انداز کیسا ہو، یہ ہمیں پتہ نہ چلے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت اور ہر قوم کے اندر رہبر اپنا ہادی، اپنا رہنما بھیجا، لکل قوم ہاد۔ اور اسی انبیاء کرام کی آخری کڑی، اللہ کے رہبران اور رہنمایوں کی آخری رہبر اور رہنما ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ آج اس زمانے میں کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ہمیں پیغمبر کی رہبری یا پیغمبر کی رہنمائی کی کیا ضرورت؟ دنیا آگے بڑھ چکی ہے، سائنس کافی ترقی کر چکی ہے، دنیا والوں نے سورج کی شعاؤں کو قید کر لیا ہے، اور دنیا والوں نے سمندر کی لہروں کی پیمائش کر لی ہے، اور دنیا والوں نے اپنی انگلی کے نیچے جدید علوم ٹیکنالوجی کا ایک دریا بہا دیا، اور پوری دنیا ایک گلوبل ویلیج میں بدل چکی ہے۔ اس لیے اب ہمیں کسی رہبر، کسی پیغمبر اور کسی پیغمبر کی رہبری، رہنمائی، گائیڈ لائن کی کوئی ضرورت۔ اصل میں اس انداز کی سوچ ان لوگوں کی ہے جنہیں انبیاء کرام کے مشن کی، انبیاء کرام کے دعوت کی اور انبیاء کرام کے مقصد بعثت کا علم نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبیوں کا سلسلہ کیوں جاری کیا، اپنا دودت، اپنا میسنجر، اپنا رہبر، اپنا رہنما، اپنا پیغمبر کیوں بھیجا۔ میرے بھائیوں، پیغمبر دنیا میں اس لیے نہیں آتا، غور سے سنیے گا، کہ وہ آپ کو یہ بتائے کہ آپ ٹرین کیسے بنائیں گے۔ پیغمبر اس لیے نہیں آتا کہ وہ آپ کو یہ بتائے کہ آپ پلین سے پرواز کیسے کریں گے۔ پیغمبر اس لیے نہیں آتا دنیا میں کہ وہ آپ کو یہ بتائے کہ زمین سے زیادہ غلے کیسے اگائیں۔ اور پیغمبر اس لیے نہیں آتا دنیا میں کہ وہ آپ کو یہ بتائے کہ نقشے کیسے بناؤ گے اور 100 منزلہ 1000 منزلہ عمارت کی تعمیر کیسے کرو گے۔ پیغمبر کے آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو یہ بتائے کہ بیماریوں کا ہاسپیٹل کیسے بناؤ گے۔ پیغمبر جو دنیا میں آیا، اللہ نے مشن کیا ہے پیغمبر کا، پیغمبر کی بعثت کا مقصد کیا ہے، اللہ نے نبیوں کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں آپ کا رویہ کیسا، تعلقات بیوی کے ساتھ، بوڑھے والدین کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، حکومت وقت کے ساتھ، اس دنیا میں آپ کس انداز سے زندگی گزارو۔ پیغمبر آتا ہے اور پیغمبر کی بعثت کا مقصد ہوتا ہے تاکہ آپ کو حلال اور حرام کے ضابطے بتا دے۔ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس یہ معاملات حلال کے ہیں، یہ حرام کے ہیں۔ پیغمبر دنیا میں اللہ اس لیے بھیجتا ہے تاکہ وہ یہ بتائے کہ اس دنیا میں آپ اللہ کی عبادت کس طرح کرو گے۔ پیغمبر آتا ہے اصول معیشت سکھلانے اور اصول سیاست کے اصول سمجھانے، اور پیغمبر دنیا میں اس لیے آتا ہے تاکہ آپ کے جو منازعات ہوں، جو جھگڑے ہوں، میاں بیوی میں، طلاق خلا،
جو جھگڑے ہوں اس جھگڑوں کا، یا اور جھگڑے ہوں، اختلاف ہوں بھائی سے زمین کا وغیرہ وغیرہ، منازعات اور جھگڑوں کا تصفیہ کیسے کیا جائے۔ یہ ہے پیغمبروں کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد۔ اور جب تک ان شعبوں میں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، ان چیزوں میں اگر آپ پیغمبر اسلام کی رہبری اور رہنمائی کو تسلیم نہیں کرو گے تو آپ کا ایمان شروع ہی نہیں ہوگا، ایماندار ہونا تو دور کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں دنیا ترقی کر گئی، سائنس کافی آگے بڑھ گئی ہے، آسمانوں کو لوگوں نے چھو لیا اور زمین کے پردے ہٹا کر خزانے نکال لیے۔ لیکن ایک بات ہے میرے بھائیوں، غور سے سننا، اونا مت، کہ اگر انسانی تاریخ سے پیغمبر اسلام کی، نبی کی رہبری کو اور رہنمائی کو نکال دیا جائے، اگر ہمارے نبی نے جو ہدایات ہیں، جو فرامین ہیں، اگر پیغمبر اسلام کی رہنمائی کو انسانی تاریخ سے نکال دیا جائے اور دنیا کے سارے عقل کل، سارے سائنسداں، سارے مفکرین ایک جگہ جمع ہو جائیں اور سر جوڑ کر بیٹھ جائیں تو ہمیں یہ نہیں بتا سکتے کہ ماں کسے کہتے ہیں اور باپ کون ہوتا ہے، بہن اور بیٹی کون ہوتے ہیں، وہ ہمیں ہمارے رشتے نہیں بتا سکتے۔ آج جو ماں کو ہم ماں سمجھتے ہیں، آج جو باپ کو ہم باپ کہتے اور سمجھتے ہیں، بیٹی کو بیٹی سمجھتے ہیں، میرے بھائیوں یہ احسان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ۔ امریکہ کا ایک نوجوان اسلام لے آیا، مسلمان ہو گیا، وہ پڑوسی ملک میں شفٹ کر گیا، آباد ہو گیا۔ لوگوں نے کہا ارے یار یہاں شفٹ کیا، یہاں تو پرابلم ہے ٹریفک کا، یہاں تو پرابلم ہے گرد و غبار کا، یہاں تو پرابلم ہے آب و ہوا کا، یہاں تو پرابلم ہے اور ماحولیات کا، صوتی آلودگیوں کا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ ٹیمپروری پرابلم ہے، یہ وقتی پرابلم۔ فیملی سسٹم کو اور خاندانی نظام کو دیکھا، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بہن کہلاتی ہے اور یہ بیٹی ہے، تو میں نے یہاں شفٹ ہونا میں نے مناسب سمجھا۔ میرا جو پرابلم اصلی ہے، اوریجنل ہے، اسے دنیا والے حل نہیں کر سکتے، دنیا والوں کے پاس یہ طاقت نہیں وہ میرے پرابلم کو حل کر سکے۔ سنو، میرا اصلی پرابلم یہ ہے کہ میری عمر 21 سال کی ہو چکی اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرا باپ کون ہے، میں کسے اپنا فادر اور ابا ہوں۔ امریکہ کے ہر تیسرے بچے کا یہ پرابلم ہے، اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا باپ کون ہے۔ وہ آنکھیں کھولتا ہے لیکن باپ کے محبت بھری چہرے کو دیکھنے کے لیے وہ ترس جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تاریخ کو پڑھو، ایران کا ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنی بیٹی سے شادی کر لیا تھا۔ اس لیے آج کی یہ دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری اور رہنمائی کی بے حد محتاج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں، صرف ایک خاص خطے کا رسول بنا کر کے بھیجا، وہ سب کے رسول، وہ ہمارے بھی رسول، وہ غیروں کے بھی رسول، دیگر مذاہب کے ماننے والے سب کے وہ رسول تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کرایا
کہ آپ خود اعلان کر دیجئے نبی، قل یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگوں، روئے زمین میں بسنے والے تمام انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کے طرف اللہ کا دودت، اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وما ارسلناک، اللہ گواہی دے رہا ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اس لیے آئی لو محمد اگر صرف مسلمان کیا، اس لیے زمین میں جتنے بسنے والے ہیں ان کا تعلق کسی بھی دھرم اور قوم سے ہو، اسے کہنا چاہیے، اس لیے کہ محمد صرف مسلمانوں کے رسول نہیں، وہ تو سب کے رسول۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری اور رہنمائی کے مطابق زندگی بسر، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اپنے دلوں میں سچی محبت پیدا کرو اور سچی اس کی اطاعت بھی کرو۔ رسول کی بعثت کا مقصد ہی یہی ہے، الا لیطاع، تاکہ دنیا والے اس کا کہا مانے، اس کی پیروی کریں۔ اور خود غور کیجئے نا، اللہ تعالیٰ نے نبی سے کہہ دیا کہ نبی آپ اعلان کر دیجئے دنیا کے سامنے، اے دنیا والو، اے ایمان والو، اگر تم محبوب الہی بننا چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تم اللہ کی نگاہ میں محبوب بن جاؤ، تو صرف فاتبعونی پہ غور کرو، توجہ چاہوں گا اور آپ کو دعوت فکر دوں گا۔ قرآن کریم کی اس آیت فاتبعونی، اللہ نے کیا کہا نبی سے؟ محبوب الہی بننا چاہتے ہو، اور یاد رکھیے کہ انسان اگر اللہ کا محبوب بن جائے تو صرف اللہ کا محبوب نہیں ہوتا، اللہ جبریل کو بلاتے ہیں، جبریل تمام فرشتوں کو بلاتے ہیں، وہ پھر اس کی محبت زمین والوں میں ڈال دیتی ہے۔ اگر اللہ کی وہ محبت چاہیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ بس ایک ہی نسخہ ہے میرے بندوں کو مجھ سے محبت کرنے کا، میرے محبوب بننے کا۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں اس سے محبت کروں، اس کی ایک ہی شکل ہے کہ نبی وہ آپ کی پیروی کرو۔ جب فتبعونی آ گیا تو پھر آپ کو دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ سوچنے کی، اس نبی کو ماننے اور اس نبی سے پیار اور محبت کرنے اور تعریف کرنا، کہہ دینا تو بڑا آسان۔ تعریف کیا نا ابو سفیان نے غائبانے میں قیصر روم کے سامنے، ابھی اسلام نائل نہیں لائے حضرت ابو سفیان سے، کہا کہ وہ امین ہے، وہ صادق ہے۔ پورے عرب کو ناز تھا کہ ہم میں اگر کوئی شخص امین اور صادق ہے تو یہ آمنہ کا لال ہے۔ مانا دنیا نے، قریش کے سرداروں نے محمد الرسول اللہ کو اور حجر اسود کو اس مقام پر رکھنے کے لیے آپ کو اپنا حکم مانا، آپ کو اپنا ثالث مانا، سب محمد کو مانتے، لیکن مانتے تھے، ابو طالب بھی مانتے تھے، پالا پوسا آپ کی خاطر قوم کی مخالفتیں برداشت کی، لیکن یہ سب ماننا تھا عبداللہ کے، اس لیے مانتے تھے کہ یہ محمد آمنہ کا لال ہے، اس لیے مانتے تھے کہ یہ محمد عبداللہ کا بیٹا عبد المطلب کا پوتا ہے۔ ان کا ماننا اس لیے نہیں تھا کہ یہ محمد بن عبداللہ کے ساتھ یہ محمد الرسول اللہ کے رسول کو نہیں مانتے ہیں، لیکن اللہ کا رسول نہیں مانتے، اس لیے کہ جب ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے، اختلاف ختم، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ یہ میں صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صلح ہوئی، یہ سردارہ بھی ہیں،
قریش اور محمد بن عبداللہ کے درمیان ہوئی، یہ محمد الرسول اللہ کے درمیان نہیں۔ وہ ان پڑھ تو ایمان نہیں لائے تھے وہ عرب، لیکن ہمارے آپ سے زیادہ رسول اللہ کے مفہوم کو جانتے۔ ہم بھی کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کے رسول جب محمد کو آپ اللہ کا رسول تسلیم کرتے ہو تو یہ عرب وہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اب تو ہمیں اس محمد کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ جب اس محمد کو رسول اللہ تسلیم کر لیں گے رے اب اس کے آواز کے سامنے ہمیں اپنی آواز پست کرنی ہوگی۔ محمد کو جب رسول اللہ تسلیم کر لیں گے تو اس کے اشارے پر ہمیں قربان ہونا ہوگا۔ جب یہ اللہ کے رسول تسلیم کر لیں گے تو اب یہ جس چیز کو جائز کہہ دیں گے اسے ہم جائز، جس چیز کو حرام کہہ دے گا اس کو ہمیں حرام تسلیم کرنا پڑے گا۔ محمد کو جب رسول اللہ تسلیم کر لیں گے تو بات محمد کی چلے گی، توتی محمد کی بولے گی، عرب پر حکمرانی اس محمد کی ہوگی۔ اس لیے محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے تو مانا، لیکن محمد رسول اللہ کی حیثیت سے آپ کو تسلیم نہیں۔ اور جن لوگوں نے واقعی تسلیم کیا، اللہ کے رسول یہ ہے نا، اللہ نے اپنی ہدایت، رہنمائی اور رہبری کو ہم تک ٹرانسفر کرنے کے لیے، اپنے میسج کو ہم تک بھیجنے کے لیے اللہ نے کس کا انتخاب کیا؟ ارے محمد رسول اللہ کا نہ انتخاب کیا ہے۔ جن لوگوں نے مانا صحابہ کرام نے، کیا ان کی زندگی میں، ان کی سوچ میں تبدیلی آ گئی؟ جیسے حضرت عمر کا قصہ پڑھو نا، ایمان لانے کے بعد کیسے ہو گئے؟ جب مان لیا محمد الرسول اللہ نے تو ان کے جہاں ان کی اطاعت کا یہ حال تھا، صحابہ کرام کے جہاں محمد الرسول اللہ کے قدم پڑے وہاں ان کی آنکھیں فرش راہ ہو گئی۔ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ سنو، اس جنگ میں فلاں کے بعد فلاں، فلاں کے بعد فلاں، فلاں کے بعد فلاں شہید کر دیے جائیں، لیکن نبی کی اطاعت کا وہ جذبہ ہے دوستو، اور موت سے وہ بے خوفی ہے، یقین ہے، ایمان ہے اپنی شہادت۔ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا پورے جوش اور پوری مردانگی سے لڑتے ہوئے وہ شہید ہوئے۔ اس لیے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہونی چاہیے، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی سچی اطاعت زندگی کے تمام شعبوں میں ہونی چاہیے۔ ایک شاعر نے بڑا اچھا کہا ہے کہ جب ہم نے رسول کی اطاعت کی تو یہ گلشن پھل دینے لگا، اور جب سرسرے عصیاں چلنے لگی، جب سرسرے عصیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ جذبہ اطاعت تھا تو اس گلشن کے اندر بہار تھی۔ مسلمانوں کی زندگی کے اندر جب نبی کی اطاعت کا جذبہ تھا تو مت پوچھو، مسلمانوں کی زندگی ایمان آفری زندگی تھی، بہار آفری زندگی تھی۔ لیکن جب یہی رسول کے امتی، رسول سے محبت کا عشق کا دم بھرنے والے آپ کی سنت سے اور آپ کی شریعت سے جب الگ ہو گئے میرے بھائیوں، تو یہ ذلیل ہوئے، یہ خوار ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی سچی محبت پیدا کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں اس نبی کی اطاعت کا جذبہ صرف مسجد کے اندر نہیں، ارے مارکیٹ کے اندر بھی ہمارے اندر جذبہ پیدا کر دے۔